کہانی ہب کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی نرس کی کہانی ہے جس کا ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ اسے موت کے بہت قریب لے گیا، اور وہ 20 دن پہاڑی وادی میں کس طرح زندہ رہی۔ یہ جاننے کے لیے ہماری کہانی سنیں۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اگست کی ایک خوبصورت صبح 25 سالہ لنڈا سکبانا کو 3 ہفتے کی چھٹی ملی۔ وہ ایک ہاسپٹل میں نرس کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ روزمرہ کی روٹین سے تنگ آ کر لنڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امریکہ کو ایک منفرد انداز سے دیکھے گی، اور وہ اپنے ٹرپ کو یادگار بنانے کے لیے صبح سے تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے پلان کیا کہ وہ سارا دن ڈرائیو کرے گی اور رات کو کیمپ ایریا ڈھونڈ کر رات وہاں گزارے گی۔ لنڈا اپنے ساتھ اپنا پالتو جانور کوکو جن کو بھی ساتھ لے آئی۔ لنڈا اور اس کا پالتو جانور اپنے سفر کو یادگار بنانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ میں ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کرتی۔ لنڈا کا پلان تھا کہ وہ دن میں 6 سے 8 گھنٹے ڈرائیو کرے گی اور کیمپ ایریا ڈھونڈ کر اپنی رات وہیں گزارے گی۔ لنڈا 2 ہفتے تک مسلسل سفر کرتی رہی اور اپنے ٹرپ کو آخر میں مزید خوبصورت اور یادگار بنانے کے لیے گرینڈ کینین میں ہائیکنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرینڈ کینین دنیا کے ایک عجوبوں میں سے ہے اور ہائیکنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، جہاں پر دنیا بھر سے ٹورسٹ کھینچے چلے آتے ہیں۔ گرینڈ کینین میں جانے سے پہلے لنڈا ایک لوکل سٹور پر گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خیریت کے بارے میں پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنے گھر والوں کو بتائے گی۔ اچانک لنڈا کی نظر ایک خوبصورت سے پوسٹ کارڈ پر پڑی جس پر آبشار کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ لنڈا نے اس خوبصورت آبشار کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور سٹور کے مالک سے آبشار کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سٹور کے مالک نے لنڈا کو آبشار کا راستہ بتایا کہ بہت آسان ہے۔ سٹور کے مالک نے لنڈا کو بتایا کہ آبشار کی جانب ٹورسٹ کا کوئی گروپ نہیں جا رہا۔ اگر وہ اس آبشار کو دیکھنا چاہتی ہے، کیمپ ایریا کی طرف ڈرائیو کرے اور سوپ ہائی ولیج کی طرف چلتی جائے۔ تھوڑا سا آگے جا کر اور ولیج کے درمیان میں یہ آبشار اس کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی۔ لنڈا نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور آبشار کو دیکھنے کے لیے چل پڑی۔ لنڈا نے پوسٹ کارڈ پر گریٹنگز لکھی اور اپنے بھائی اور بھابھی کے نام پر بھیج دیا۔ لنڈا کا خیال تھا کہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گی، مگر اسے کیمپ سائٹ پر جاتے ہوئے گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہوئے اسے دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کو وہیں پارک کیا اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لیا اور ہائیکنگ کے لیے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ لنڈا نے فیصلہ کیا کیمپ لگا کر رات وہیں گزارے گی اور صبح اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چلتے چلتے لنڈا کو پیاس اور گرمی محسوس ہونے لگی اور راستہ مسلسل دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ لنڈا کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن لنڈا ابھی سوپ ولیج سے بہت دور تھی۔ پیاس کی شدت نے اسے ستایا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی کہ اچانک ہی اسے اپنے قریب سے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو کچھ لوگ ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر لنڈا کے پالتو جانور کوکو جن نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لنڈا نے کوکو جن کو خاموش کروایا کیونکہ وہ کوئی بدنظمی نہیں چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ انڈین ٹیریٹوری ہے اور وہ یہاں پر کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ چلتے چلتے لنڈا نے محسوس کیا سورج غروب ہونے والا ہے۔
کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس کے آس پاس اونچے پہاڑ تھے جس کی وجہ سے روشنی قدرے کم ہونے لگی۔ چلتے چلتے لنڈا ایک مقام پر پہنچ گئی جہاں پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا جو کہ ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا ایک راستہ سیدھا آبشار کو جاتا تھا اور دوسرا راستہ جو پہاڑوں کی کھلی وادی میں گم ہو جاتا تھا۔ لنڈا کو فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، وہ کون سے راستے کا انتخاب کرے، اور لنڈا نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ لنڈا کو چلتے ہوئے تقریباً 1 اور گھنٹہ گزر گیا، لیکن اس سے زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ اپنی منزل کے قریب ہو، اسے مزید تھوڑا سا اور آگے جانا چاہیے۔ لنڈا کے مطابق وہ بالکل ٹھیک اپنے سفر کی طرف چل رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے مزید 1 اور گھنٹہ گزر گیا اور شام ہونے لگی۔ لنڈا چلتے ہوئے بہت تھک چکی تھی اور اس کا بیک پیک جو کہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اسے بہت وزنی محسوس ہونے لگا۔ اس کے بیک پیک میں کھانے پینے کا سامان، پانی، کیمپ اور اس کے کپڑے موجود تھے۔ بیک پیک وزنی ہونے کی وجہ سے لنڈا کو چلنے میں دشواری آ رہی تھی، اور اس نے سوچا کیوں نہ وہ اس بیک پیک کو یہاں چھوڑ دے اور واپسی پر اسے دوبارہ اپنے ساتھ لیتی ہوئی چلی جائے گی۔ اور لنڈا نے ایک غلط فیصلہ لیا اور اپنا بیک پیک وہیں چھوڑ دیا۔ لنڈا کی کوشش تھی کہ وہ رات ہونے سے پہلے کسی طرح انڈین ولیج میں پہنچ جائے۔ جیسے جیسے اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، لنڈا خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے اسے واپسی کا راستہ بھول گیا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے بیک پیک کو تلاش کر سکی۔ آسمان پر کالی گھٹا چھا رہی تھی اور عنقریب ہی بارش ہونے والی تھی۔ لنڈا اب ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں تھی جہاں پر وہ رات گزار سکے۔ پہلی رات زیادہ خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور رات کے وقت کینین کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور سردی ہو جاتی ہے۔ اب لنڈا کو اپنا بیک پیک یاد آ رہا تھا جس میں اس کا سلیپنگ بیگ اور کھانا موجود تھا، اور اندھیرے میں اس کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ کوکو جن کی موجودگی اس کو تھوڑا سا صبر اور گرمائش فراہم کر رہی تھی۔ اسے یاد ہے کہ وہ ساری رات کبھی روتی رہی اور کبھی وہ چپ کر جاتی تھی۔ دوسرے دن جب سورج نکلا تو لنڈا نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پہاڑی وادی میں موجود ہے اور اس کے آس پاس بلند ترین پہاڑ موجود ہیں۔ لنڈا نے کوشش کی کہ وہ اپنے پاؤں کے نشانات تلاش کر کے بیک پیک تک پہنچ سکے اور وادی سے باہر نکل جائے، مگر وہ ناکام رہی۔ اسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ہر بار منظر مختلف تھا۔ مسلسل 1 گھنٹہ چلنے کے باوجود بھی اسے کہیں بھی زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، اور جب سورج آسمان کے بالکل اوپر پہنچ گیا تو گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لنڈا اور کوکو جن کو کچھ کھائے پیے بغیر 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے لنڈا کا منہ سوکھ رہا تھا۔ مسلسل راستے کی تلاش کے باوجود لنڈا کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے 1 اور رات یہاں ہی گزارنی پڑے گی۔ دوسری رات پہلی رات سے زیادہ خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ لنڈا کو احساس ہو رہا تھا اب وہ کبھی بھی یہاں سے واپس نہیں نکل سکے گی۔ تیسرے دن کا آغاز ہوا اور آج پیر کا دن تھا۔ اس کا ویکینڈ یہیں گزر گیا۔ لنڈا نے خود کلامی کی۔ اب لنڈا کی پوری کوشش تھی کہ وہ پینے کے لیے پانی کی تلاش کرے۔ ہر سال بھوک اور پیاس سے 4 لوگ ان کینین میں مر جاتے ہیں، اور لنڈا وہ واحد خوش نصیب تھی جو بنا پانی کے 1 اور دن زندہ رہ سکی۔ مسلسل کوشش کے بعد اسے اپنے سامنے پانی کے قطرے گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ کوکو جن بھاگتے ہوئے آیا اور جو پانی جمع تھا اسے پینا شروع کر دیا۔ لنڈا نے دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ 15 فٹ اونچائی سے
پانی کی ایک لکیر نظر آ رہی تھی اور پانی قطرہ قطرہ کر کے وہاں گر رہا تھا۔ لنڈا سوچ رہی تھی کہ وہ یہ پانی کیسے پی سکتی ہے، اور جب اس نے اپنے پرس میں دیکھا تو اسے سن گلاسز کا کیس نظر آیا کہ کیوں نہ اس میں پانی جمع کیا جائے۔ لنڈا نے وہ کیس وہاں رکھ دیا اور 1 گھنٹہ مسلسل پانی کے قطرے گرنے سے کچھ گھونٹ پانی جمع ہوا۔ لنڈا کچھ دیر وہاں رکی رہی اور پانی جمع کر کر پیتی رہی۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ لنڈا نے اپنے پرس سے ڈائری نکالی تو اسے معلوم ہوا کہ آج 13 اگست ہے اور اس کی چھٹی ختم ہونے میں مزید 10 دن باقی تھے، اور کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اور وہ اپنی خیریت کے بارے میں پہلے ہی پوسٹ کارڈ کے ذریعے بتا چکی تھی کہ وہ اپنی چھٹی کو خوب انجوائے کر رہی ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ لنڈا کو یہاں پر لاپتہ ہوئے 11 دن گزر گئے، اور ہر صبح وہ ایک نئے جوش اور عزم سے اٹھتی کہ وہ آج ضرور راستہ تلاش کر لے گی، مگر اس کی یہ کوشش بے سود رہتی اور ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، اور اب وہ ہمت ہار چکی تھی کہ وہ کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لنڈا بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جب کوکو جین نے لنڈا کا جمع کیا ہوا پانی پینے کی کوشش کی تو لنڈا نے اس کو ڈانٹ دیا، تو کوکو جین اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اب وہ اس وادی میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اور جب لنڈا کو احساس ہوا تو اس نے کوکو کو بہت آوازیں دی، مگر کوکو جین کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لنڈا نے فیصلہ کیا کیوں نہ وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر جائزہ لے، ہو سکتا ہے کہ دور کچھ اسے دکھائی دے جائے۔ یہ سوچ کر وہ پہاڑ پر چلنے لگی۔ لنڈا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد آخر کار وہ اوپر پہنچ گئی، اور جب اس نے نظر دوڑائی تو اسے دور دور تک پہاڑی سلسلہ نظر آیا۔ چلتے چلتے اسے پتھروں کے درمیان کچھ پانی جمع نظر آیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس پانی میں کیڑے مکوڑے صاف نظر آ رہے تھے، مگر اسے پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ اس نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں تھی، اور پانی پینے لگی۔ پانی کا ذائقہ بہت کڑوا تھا۔ 18ویں دن لنڈا بھوک سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور کھانے کا مینیو لکھنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ہوٹل میں بیٹھی اپنا پسندیدہ کھانا انجوائے کر رہی ہے۔ 19ویں دن تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ کچھ کرنے کو نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بال بنانے لگی کہ اچانک اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ یہ بہت مشکل تھا کہ اتنی اونچائی سے وہ لنڈا کو تلاش کر سکے۔ 3 ہفتے گزر جانے کے بعد اس کی فیملی اور جس جگہ وہ کام کرتی تھی انہیں احساس ہوا کہ لنڈا لاپتہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ لنڈا کا بھائی اور بھابھی نے بھی تلاش کا کام شروع کر دیا، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر لنڈا نے اپنی گاڑی پارک کی تھی تو انہوں نے دیکھا چور اس کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ لنڈا کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا تھا، اور لنڈا نے غلط راستہ چنا تھا، مگر وہ اس راستے پر چلے گئے جو سیدھا سوپ ولیج کو جاتا تھا۔ 19 دن گزر جانے کے بعد انہیں معلوم تھا کہ لنڈا کا بچ جانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کی تلاش کرنے لگے۔ لنڈا مکمل نا امید ہو گئی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہو کہ سوتے میں اس کی جان نکل جائے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ 20ویں دن لنڈا بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دی، اور وہ آوازیں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتی گئیں۔ انہوں نے لنڈا کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے لنڈا کے فٹ پرنٹس کے ذریعے اسے تلاش کیا تھا، کیونکہ لنڈا کے فٹ پرنٹس ایسی جگہ پر نظر آئے جہاں پر ٹورسٹ نہیں جاتے تھے۔ وہ اسے لے کر ولیج میں آ گئے جہاں پر اس کا بھائی اور بھابھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے گلے لگ کر خوشی سے رو رہی تھی۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے کوکو جن کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ آخر کار 20 دن گزر جانے کے بعد لنڈا زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔
جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔